السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم چھٹی جماعت کی نگار اردو کا سبق اسلامی ممالک کی تنظیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور پھر اس کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر 82 پر ہے، تو آپ لوگ اپنی کتابیں کھولیں، پھر ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1924 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال سے مسلمانوں کی قوت منتشر ہونے لگی۔ لادینی قوتوں نے پھر سے سر اٹھایا اور مسلمانوں پر اسلام دشمن عناصر کے مظالم کا سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ مسلم اقلیتی علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جانے لگا۔ ان حالات میں مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔ بالآخر 1926 میں اتحاد عالم اسلام کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم قائم کی گئی، مگر یہ تنظیم زیادہ عرصہ فعال نہ رہ سکی۔ رفتہ رفتہ عالم اسلام گمبھیر مسائل میں گھرتا چلا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب مصر، شام اور اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے۔ ایران عراق کے درمیان باہمی تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر پاکستان کی سلامتی بھی عیار دشمن کی چال بازیوں سے خطرے میں تھی۔ یوں پورا عالم اسلام غیر ملکی ریشہ دوانیوں اور باہمی تنازعات میں الجھا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ منتشر، بکھرا ہوا۔ اقلیتی، جہاں پہ کم لوگ تھے، مسلم اقلیتی علاقے یعنی ایسے علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ غاصبانہ، ناجائز۔ فعال، سرگرم کام کرنے والا۔ گمبھیر، گہرا۔ باہمی تنازع، آپس کا جھگڑا۔ جارحیت، ناجائز حملہ۔ عیار، چالاک۔ ریشہ دوانی، فساد ڈلوانے کی عادت۔ اس پیراگراف میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے قائم کی گئی تنظیم کا تعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ممالک اپنے نسلی اور گروہی تنازعات کو ختم کر کے اس تنظیم میں شامل ہوئے اور مسلمانوں کو جو غیر ملکی جارحیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ اس بدلتی ہوئی صورتحال میں مسلم ممالک کی اس دیرینہ خواہش نے پھر انگڑائی لی کہ ان کا ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں اور دنیا اسلام کو درپیش جغرافیائی، سیاسی اور دفاعی مسائل سے نجات کے علاوہ تمام مسلم ممالک کو معاشی ترقی سے ہمکنار کرنے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دے سکیں۔ چنانچہ 1965 میں حج کے مبارک موقع پر ہونے والا اجلاس مسلم امہ کے لیے نیک فعال ثابت ہوا۔ اس اجلاس میں 35 ممالک کی 165 مقتدر شخصیات نے تنظیم کو از سر نو فعال کیا۔ مشکل الفاظ: مسلم امہ، مسلم قومیت، نیک فعال، مبارک قدم۔ از سر نو، نئے سرے سے، فعال، سرگرم کام کرنے والا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ بدلتی ہوئی صورتحال میں مسلمان ممالک نے اس خواہش کو دوبارہ سے جگایا کہ ان کا ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے 1965 میں حج کے مبارک موقع پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں 35 ممالک کے 165 شخصیات نے حصہ لیا۔ تمام مسلمانوں ممالک میں اتحاد و اتفاق کے لیے بھرپور کوششیں جاری تھیں کہ اسی دوران ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا۔ 21 اگست 1969 کو یہودیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا اور اسے آگ لگانے کی شرمناک جسارت کی۔ اس المناک سانحہ نے جہاں عالم اسلام کو غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا کیا، وہاں اس تنظیم کی ضرورت کا احساس بھی دو چند ہو گیا اور اس فیصلے کو بھی تقویت ملی کہ تمام عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم سے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ مشکل الفاظ: جسارت، جرأت، گستاخی، المناک، دردناک۔ تقویت، مدد، تسکین، دو چند، غیر ضروری، ناگزیر۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب مسلمان ممالک اپنے اتحاد و اتفاق کی کوششیں کر رہے تھے تو 21 اگست 1969 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصے کی کیفیت ہو گئی۔ اس لیے اس تنظیم کی ضرورت کا احساس اور بھی ضروری ہو گیا اور یہ واقعہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ پر حملہ تھا۔ 1965 کے اجلاس میں یہ طے پایا تھا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس سلسلے میں 25 اگست 1969 کو قاہرہ میں عرب لیگ کے 14 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا جس میں سعودی عرب کے شاہ فیصل اور مراکش کے شاہ حسن دوم کو اختیار دیا گیا کہ
دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس بلانے کا انتظام کریں۔ چنانچہ کانفرنس کے باضابطہ اجلاس سے پہلے 29 اگست 1969 کو رباط مراکش میں پاکستان سمیت 7 ممالک پر مشتمل ایک تیاری کمیٹی قائم کی گئی، جس میں کانفرنس کی جگہ اور تاریخ کا انتخاب کیا گیا۔ 22 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں شاہ حسین کی صدارت میں پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پاکستان سمیت 25 ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اسے پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کے اغراض و مقاصد درج ذیل ہیں: نمبر 1، اسلامی اتحاد کو فروغ دینا۔ نمبر 2، معاشی، سماجی، ثقافتی اور سائنسی شعبوں میں رکن ممالک کے درمیان تعاون بڑھانا۔ نمبر 3، نسلی منافرت اور نوآبادیاتی نظام کا استحصال کرنا۔ نمبر 4، بین الاقوامی امن کے لیے سعی کرنا۔ نمبر 5، مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنا۔ نمبر 6، فلسطینی عوام کی جدوجہد آزادی کی حمایت و اعانت کرنا۔ ابتدا میں اس کے اجلاس کے انعقاد کا کوئی باقاعدہ پروگرام نہ تھا، اسی وجہ سے اس کا دوسرا اجلاس 4 سال اور تیسرا 6 سال بعد منعقد ہوا۔ اس پیراگراف میں پہلی سربراہی کانفرنس میں جو اغراض و مقاصد تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا دوسرا اجلاس پاکستان کے خوبصورت تاریخی شہر لاہور میں سابق صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد دنیا اسلام کی مشاورت سے مختلف مسائل کا جائزہ لینا اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کرنا تھا۔ کانفرنس میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے لیے بھی غور و فکر کیا گیا۔ اس پیراگراف میں دوسرے سربراہی کانفرنس کے بارے میں بتایا گیا جو کہ پاکستان میں منعقد ہوئی سابق صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں۔ 22 فروری 1974 کے اس اجلاس کو ایک تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ عالم اسلام کے اتحاد اور اجتماعی قوت کے مظہر اس اہم موقع کی یادگار کے طور پر لاہور کے فیصل اسکوائر میں، جو وابڈا ہاؤس، اسمبلی ہاؤس اور الفلاح بلڈنگ کے وسط میں ہے، ایک سادہ لیکن پروقار سمٹ مینار تعمیر کیا گیا۔ مظہر، علامت، نشانی: 1981 میں منعقدہ تیسری سربراہی کانفرنس کے فیصلے کے مطابق ہر 3 سال بعد اس کا باقاعدہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ اسلامی کانفرنس کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس کی دیکھ بھال کانفرنس کا سیکریٹری جنرل کرتا ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ تیسری سربراہی کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کانفرنس کا اجلاس ہر 3 سال کے بعد منعقد کیا جائے گا اور اس کانفرنس کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اسلامی ممالک کی یہ تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے نشان میں کرۂ ارض اور ہلال کے درمیان میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے جس میں اتحاد بین المسلمین پر زور دیا گیا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کے 2 اہم شعبے ہیں: سربراہوں کی کانفرنس اور وزرائے خارجہ کی کانفرنس۔ ان شعبوں کے تحت ہونے والے فیصلے دور رس نتائج کے حامل ہیں۔ ان کا جائزہ درج ذیل ہے: نمبر 1، ان کانفرنسوں سے اسلامی دنیا پر اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ 2، تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اپنے مسائل پر غور و خوض کے مواقع ملے ہیں۔ 3، ان کانفرنسوں سے مسلمانان عالم کی آواز مؤثر ہوئی ہے۔ 4، اسی تنظیم کی بدولت اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے۔ 5، یہ کانفرنسیں عراق ایران جنگ ختم کروانے میں معاون ثابت ہوئی ہیں۔ تمام اسلامی ممالک کی اس تنظیم کے رکن ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ روحانی طور پر منسلک ہیں۔ یہ تنظیم عالم اسلام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ اگر تمام مسلم ممالک اس تنظیم کے مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے باہمی اختلافات، نسلی اور گروہی تنازعات ختم کر لیں تو یقیناً دنیا ایک بہت بڑی قوت بن سکے گی۔ اس سبق میں مسلمانوں کو باہمی تعلق اور افہام و تدریس کا درس دیا گیا ہے کہ اس کو مشعل راہ بنا کر مسلمانان عالم اسلام دوبارہ اپنی عظمت رفتہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ 6 سوال آتے ہیں، ہم نے ان کے جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1، اسلامی ممالک کی تنظیم پہلی بار کب قائم کی گئی؟ جواب، اسلامی ممالک کی تنظیم پہلی بار 1926 میں قائم کی گئی۔ سوال نمبر 2، رباط کس ملک کا شہر ہے؟ جواب، رباط مراکش کا دارالحکومت ہے اور آبادی کے لحاظ سے 6واں بڑا شہر ہے۔ سوال نمبر 3، 21 اگست 1946 کو کون سا سانحہ رونما ہوا؟ جواب، 21 اگست 1946 کو مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا گیا اور اسے آگ لگانے کی شرمناک جسارت کی گئی۔ سوال نمبر 4، اسلامی اتحاد کی اشد ضرورت کب محسوس کی گئی؟ جواب، پہلی جنگ عظیم کے بعد
1924 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال سے لادینی قوتوں نے پھر سے سر اٹھا لیا۔ ان حالات میں مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی۔ سوال نمبر 5، دوسری سربراہی کانفرنس کب، کہاں اور کس کی صدارت میں منعقد ہوئی؟ جواب، اسلامی سربراہی کانفرنس کا دوسرا اجلاس 22 فروری 1974 کو پاکستان کے خوبصورت تاریخی شہر لاہور میں سابق صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں ہوا۔ سوال نمبر 6، اسلامی ممالک کی تنظیم کا جھنڈا کیسا ہے؟ جواب، اس تنظیم کے جھنڈے میں کرۂ ارض اور ہلال کے درمیان میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، جملے بنائیں۔ اب ہم نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ تنازعات، پورا عالم اسلام باہمی تنازعات میں الجھا ہوا ہے۔ پلیٹ فارم، قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ تنظیم، 1926 میں اتحاد عالم اسلام کے لیے اسلامی کانفرنس تنظیم قائم کی گئی۔ یکجہتی، 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ صحیح، ہمارے بزرگوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کی صحیح کی۔ اعانت، ہمیں مشکل میں ایک دوسرے کی اعانت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اتحاد، انتشار، قدرتی، مصنوعی، باقاعدہ، بے قاعدہ، قوت، کمزوری، خارجہ، داخلہ، حمایت، مخالفت۔ سوال نمبر 5، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اس میں کالم الف کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے کالم ب کے الفاظ کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلی سربراہی کانفرنس، رباط، مراکش، مسلمان، ایک قوم، فروری 1974۔ دوسری سربراہی کانفرنس، اختلافات، تنازعات۔ سوال نمبر 6، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، 1965 میں ہونے والے اجلاس میں مسلم ممالک کی تعداد 1 35، 2 40، 3 27، 4 25۔ درست جواب ہے 35۔ ب، OIC کا صدر دفتر ہے سعودی عرب کے شہر 1 مکہ مکرمہ میں، 2 جدہ میں، 3 مدینہ منورہ میں، 4 طائف میں۔ درست جواب ہے جدہ میں۔ جیم، 29 اگست کو جن ممالک پر مشتمل تیاری کمیٹی قائم کی گئی ان کی تعداد تھی 1 5، 2 14، 3 11، 4 7۔ درست جواب ہے 7۔ دال، تیسری سربراہی کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا 1 1977، 2 1981، 3 1980، 4 1972۔ درست جواب ہے 1981۔ ہے، قاہرہ میں عرب لیگ کے جن 14 ممالک کا با اختیار شخصیات کا اجلاس ہوا وہ تھے وہاں کے 1 وزرائے اعلیٰ، 2 وزرائے داخلہ، 3 وزرائے خارجہ، 4 نامزد وزراء۔ درست جواب ہے وزرائے خارجہ۔